جی آر ہومیوپیتھی میں خوش آمدید۔ ہم اس ویڈیو میں ہومیوپیتھی میڈیسن آرسینک البم کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ آرسینک البم کے بارے میں 3 ویڈیوز ہیں۔ آئیے دوسری ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ معین وقفہ سے بیماری کا لوٹ آنا بھی آرسینک کی ایک خصوصیت ہے۔ اگر کوئی درد شقیقہ میں مبتلا ہو، تکلیف میں سردی سے آرام آئے، 7 یا 14 دن کے معین وقفہ سے درد کا دورہ ہو، تو غالب امکان ہے کہ وہ آرسینک کا مریض ہے۔ اگر ایسے درد کو کسی اور دوا سے دبا دیا جائے اور بر وقت صحیح تشخیص نہ ہو سکے تو بسا اوقات یہ درد مستقل ٹھہر جاتا ہے یا جوڑوں کے درد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر جوڑوں کا صحیح علاج کیا جائے تو درد اثر نو سر کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اس صورت میں آرسینک سے وہ درد ٹھیک ہو جائے گا اور دوبارہ جوڑوں کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ بسا اوقات عورتوں کے رحم کی بیماریاں ذہنی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی دوا سے ماہانہ نظام ٹھیک ہو جائے لیکن بے چینی، توہمات، موت کا خوف اور پاگل پن کی علامات ظاہر ہونے لگیں تو یہ اچھا سودا نہیں۔ اگر آرسینک کی علامات ہوں تو آرسینک دینے سے یہ سب بیماریاں یک دفعہ دور ہو جائیں گی۔ خشک کھانسی اور خشک دمہ میں بھی آرسینک کو بہت شہرت حاصل ہے۔ ناک میں سوزش ہو جائے، خارش محسوس ہو، چھینکیں آنے کا رجحان ہو، ناک سے پانی کی طرح پتلی رطوبت بہے اور گلے کے گلینڈ سوج جائیں تو ان علامات سے بھی آرسینک کی نشاندہی ہوتی ہے۔ آرسینک دل کے لیے بھی اچھی دوا ہے۔ اس کے مریض کی نبض باریک ہوتی ہے مگر باوجود کمزوری محسوس کرنے کے نبض میں تیزی اور تناؤ پائے جاتے ہیں۔ ایکونائٹ اور بیلاڈونا کے مریض کی نبض بھرپور اور کاربوویج کے مریض کی نبض بالکل کمزور اور نرم ہوتی ہے، ذرا زور سے دبانے سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی فرق یاد رکھیں تو نبض کے ذریعے مریض کی شناخت آسان ہو جائے گی اور آپ صحیح دوا تک بآسانی پہنچ جائیں گے۔ گینگرین کے تکلیف دہ مرض میں جس میں اعضاء گلنے سڑنے لگتے ہیں، آرسینک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تجربے کی بات ہے کہ جہاں ڈاکٹروں نے گینگرین کے خطرے کی وجہ سے اعضاء کاٹنے کا قطعی فیصلہ کر لیا، وہاں آرسینک 200 یا اونچی طاقت میں استعمال کی گئی اور خدا تعالیٰ کے فضل سے گینگرین کی جو علامتیں ظاہر ہو چکی تھیں وہ سرے سے غائب ہو گئیں۔ ایک نوجوان کا ہاتھ مشین میں آ کر کچلا گیا، اس کے زخم مندمل نہیں ہوئے اور بگڑ کر گینگرین میں تبدیل ہو گئے۔ ڈاکٹر نے مایوس ہو کر پہلے انگوٹھا اور پھر بازو کٹوانے کا مشورہ دیا۔ اس کے لیے آرسینک CM تجویز کی گئی اور ہفتہ 10 دن کے بعد دہرانے کو کہا گیا۔ چند ہفتوں کے بعد دیکھا گیا کہ درد تو ہے لیکن سیاہی رفتہ رفتہ سرخی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ کچھ ہی عرصہ میں اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گیا اور بازو کٹوانا تو کجا، ہاتھ کی انگلیاں کٹوانے کی نوبت بھی نہ آئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ اگر آرسینک سے نمایاں فائدہ سامنے نہ آئے تو بہتر ہے کہ کوئی اور دوا مثلاً سلیشیا یا سلفر اونچی طاقت میں دے کر مرض کو قابو میں لائیں، ورنہ بہتر ہے کہ سرجن کا مشورہ قبول کر لیا جائے۔ آغاز میں اگر ہاتھ کٹوانے سے جان بچ سکتی ہے تو دیر ہو جانے پر بعض دفعہ بازو بھی کٹوانا پڑتا ہے، اور پھر بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ گینگرین جسم اور دماغ کو متاثر نہ کرے گی۔ عام نسوروں میں جو گہرے ہوں اور ہڈی کو بھی کھا رہے ہوں، آرسینک سے زیادہ کالی آیوڈائڈ یا آرسینک آیوڈائڈ بہتر کام کرتی ہیں۔ آرسینک کی بیماریاں دن یا رات کو 12 بجے کے بعد شدید ہو جاتی ہیں۔ رات کو مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مریض خوف محسوس کرتا ہے اور اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ تکلیف بہت بڑھ جائے گی، کسی کی موجودگی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آرسینک کے مریض کے جسم میں جگہ جگہ سوزش کی علامات ملتی ہیں، خواہ وہ بیرونی ہو یا اندرونی۔ آنکھ میں بھی آرسینک کے مریض کی سوزش بہت نمایاں ہوتی ہے جو ساری آنکھ پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن کالی کارب میں یہ سوزش اوپر کے چھپر تک محدود رہتی ہے۔ ایپس میں سوزش کے ساتھ آنکھ کے نیچے پھلپلی ورم پیدا ہو جاتی ہے۔ آرسینک کے مریض کے چہرے پر بھی بعض دفعہ وقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ علامت سارسا پریلا اور چینیا مارس میں آرسینک کے مقابل پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر پراسٹیٹ گلینڈز، گردے اور مثانے کی بیماریوں میں آرسینک کی علامات موجود ہوں لیکن آرسینک اکیلی کافی نہ ہو تو فاسفورس اس کی مددگار دوا ثابت ہوتی ہے۔ دونوں کو یکے بعد دیگرے دینا بھی بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ یہی نسخہ کینسر میں بھی بہت افاقہ کا موجب بنتا ہے۔
یہ نسخہ ایک ایسے مریض پر بھی استعمال کیا گیا جس کے متعلق ڈاکٹروں کا فیصلہ تھا کہ 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن اسے ان دواؤں سے نمایاں فائدہ ہوا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے بعد ازاں وہ 1 سال کی مدت تک بغیر تکلیف کے زندہ رہا۔ آرسینک کے بارے میں مزید جانیں گے تیسری اور آخری ویڈیو میں۔